حمد و صلات کے بعد حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قمری سال کے اعتبار سے تو سال کا آغاز محرم میں ہوتا ہے، جبکہ شمسی اعتبار سے جنوری کا مہینہ ابتدائے سال ہے۔ احکام شریعت جو ہماری تمام تر زندگی کو محیط ہے، موت سے حیات یا حیات سے موت اور اس کے درمیان کی تمام تر تعداد یا گنتی یا اعداد و شمار احکام شریعت وہ قمری سال پر اسلام میں مقرر کیے گئے۔ چاند نظر آئے گا تو مہینہ چڑھ جائے گا، اور اگلے مہینے کا پھر نظر آئے گا تو پچھلا ختم اور نیا والا شروع ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں یعنی اسلامی احکام کے مطابق عبادت رمضان وہ قمری مہینے کے اعتبار سے، عید و بقرہ عید خوشی کا اہتمام بھی چاند کے مہینے کے اعتبار سے۔ کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی بیوی کی عدت چاند کے مہینے کے اعتبار سے، طلاق ہو جائے تو بھی یہی حکم ہے۔ حتیٰ کہ شرعی معاہدات جو ہماری تعلیمات کے مطابق ہے وہ بھی چاند کے مہینے سے مقرر کیے گئے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس زمانے میں ہم چاند کے مہینوں کو استعمال کم کرتے ہیں اور شمسی مہینوں کا استعمال زیادہ ہو رہا ہے، جبکہ زندگی کے اکثر اور بیشتر معمولات ہمارے قرآن و سنت کے مطابق وہ چاند کے حساب سے ہیں۔ ہاں، کچھ احکام سورج کے اعتبار سے بھی اللہ نے مقرر فرمائے ہیں۔ مثلاً ہماری نماز کے اوقات یہ سورج کی گردش کے اعتبار سے ہیں۔ سورج نکلے گا تو فجر کا وقت ختم ہو جائے گا، غروب ہوگا تو مغرب کا وقت شروع ہو جائے گا، روزہ شروع سحر میں ہوگا اور اختتام غروب آفتاب پر ہوگا۔ تو کچھ احکام ہمارے شمسی مہینے سے بھی ہیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جیسا کہ آپ کے بارے میں اسلامی نظریہ ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک کو آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ ہم حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، ان کا بندہ مانتے ہیں، اور ان کی والدہ حضرت بی بی مریم بھی اللہ کی ایک نیک بندی صالحہ خاتون تھی۔ ہمارا اس کے علاوہ کوئی دوسرا نظریہ نہیں۔ ہمارے یہاں جس طرح ہمارے نبی کی عزت و شان ہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عزت و شان ہے۔ ان پر ایمان لانا اسی طرح لازم ہے مومن ہونے کے لیے جس طرح ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا لازم ہے۔ ان کی اسی طرح عزت، توقیر اور جلالت بیان کرنا ضروری ہے جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروری ہے۔ امت مسلمہ یہ واحد گویا ایک امت ہے
کہ جس کے لیے سارے نبیوں پر ایمان لانا، سارے نبیوں کی تعظیم اور احترام کرنا لازم قرار دیا ہے۔ دوسری امتوں کو اپنے اپنے نبی پر، اور جو بعد میں نہیں آئے ان کے اوپر وہ معتبر نہیں تھے، یعنی کہ ان کو ایمان لانا ان کے لیے لازمی نہیں تھا۔ بعض اوقات ایک ہی وقت میں مختلف علاقوں میں نبی الگ الگ موجود ہوتے تھے، وہ اپنے اپنے نبی کی مانتے تھے۔ یہ ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ تعلیم دیتے ہیں پچھلے سب کو بھی ماننا ہے، اور آئندہ قیامت تک جو تعلیمات ہماری قائم و دائم رہے گی وہ اسلام دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ان لوگوں کے نظریات بہت سارے ہیں۔ جو قرآن نے کہا وہ یہ ہے کہ وہ 3 خداؤں کے قائل تھے۔ قرآن نے کہا لا تقولوا، اے اہل کتاب تم نہ کہو ثلاثہ کہ 3 خدا ہیں، انما الہکم الہ واحد، تمہارا خدا تو ایک ہی ہے، عبادت کا مستحق تو ایک ہی ہے۔ اب مسلمانوں کے لیے کیا حکم ہے؟ ہم کیا انہیں مبارکباد دے سکتے ہیں؟ تو ہمیں یہ مبارکباد دینا بھی منع فرمایا ہے۔ اگر صریح لفظوں میں کہا جائے کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت جو اللہ کے نبی اور بندے ہیں تو پھر تو کوئی گنجائش نہیں کر سکتی، لیکن ان کے لیے یہی کلمات کہنا ہیپی کرسمس تو یہ صحیح نہیں، کیونکہ اب ان کا نظریہ ان کلمات پر مبنی ہے۔ بعض ہمارے سیدھے سادے بھائی اتنے معاملات میں جڑ گئے ہیں کہ بعض لوگ العیاذ باللہ اپنی لا علمی اور کم علمی کی وجہ سے کعبۃ اللہ کے ارد گرد طواف کر رہے تھے، انہوں نے ویڈیو بنا کر اس 25 دسمبر کو اپلوڈ کری کہ ہیپی کرسمس۔ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو، اتنا تو خیال کرو کہ یہ ایک مذہبی مسئلہ ہے، اس مذہبی مسئلے میں ہم کسی کی خاطر مدارت کرنے کے قائل نہیں ہیں۔ یہ اخلاقیات نہیں کہ کسی کی دنیا کے لیے اپنی دین کو برباد کر دو۔ تعلقات جو ہیں وہ علماء نے بیان کیے ہیں کہ کس حد تک ہم کسی غیر مسلم سے رابطہ رکھ سکتے ہیں بطور مسلم۔ ایک معاشرتی رہن سہن، اڑوس پڑوس کا خیال کرنا، جس طرح ایک مسلمان پڑوسی کا خیال رکھنا ہم پر لازم ہے، اسی طرح اگر کوئی غیر مسلم بھی ہے تو اس کا بھی خیال رکھنا ہم پر لازم ہے۔ جس طرح کسی مسلمان کے ساتھ ظلم و زیادتی منع ہے، اسی طرح کسی غیر مسلم کے ساتھ بھی ظلم و زیادتی جبر منع ہے۔ یہ ایک معاشرتی حصہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ معاملات جس سے تجارت جڑتی ہے، دنیاوی معاملات، وہ اجازت ہے۔ کیا آپ اس سے خرید و فروخت کر سکتے ہو، اس سے ٹریڈ کر سکتے ہو، ایکسپورٹ امپورٹ کر سکتے ہو، اور یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے گندم پرچیز کیے ہوئے تھے اور اس کے عوض اپنی لوہے کی جیکٹ زرہ اس کے پاس رکھی ہوئی تھی بطور گروی، اور آپ علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا تو وہ جیکٹ یا وہ زرہ اس کے پاس موجود تھی، جس سے یہ پتہ چلتا ہے آپ آخری وقت تک بھی دنیاوی احکام کے مطابق اس ٹریڈ اور لین دین کے قائل تھے۔ تو یہ جائز ہے اسلام میں، اس کی ممانعت نہیں ہے۔ ہم کسی غیر مسلم کو بیچ سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں۔ یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ غیر مسلم کے پاس جو مال ہے وہ تو حلال حرام کا اس کو تو تمیز نہیں ہے، تو ادھر ہم اپنے ان دلائل شرعیہ کو سامنے رکھ کر جو ہم کام کر رہے ہیں وہ حلال ہونا چاہیے،
جو ہم پرچیزنگ کر رہے ہیں وہ جائز اور حلال چیز ہونی چاہیے۔ اب اس کے بدلے میں چاہے وہ پیسہ دے یا سامان دے، اس کا حلال حرام ہونا وہ اس کے ذمے، وہ ہمارے ذمے نہیں ہے۔ ہم اگر کسی کو سامان بیچ رہے ہیں، ایکسپورٹ کر رہے ہیں، اور اس کے اگینسٹ میں وہ ہمیں پیسے دے گا، تو ہم اس کے پیسوں کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ وہ اس نے کہاں سے کیا، چوری کی، حرام کیا، رشوت لی، سود کھایا، کیا کیا، وہ اس کا ذمہ اس کے ذمہ۔ قرآن نے تو اہل یہود کو کہا ہے کہ یہ سود خور ہیں، اکالون للسحت، اور سحت کا ترجمہ سود بعض علماء نے کیا ہے، بعض نے کہا ہے سحت کا مطلب ہے حرام مال، چاہے وہ کوئی بھی صورت ہو، دھوکہ دہی ہو، ظلم و زیادتی ہو، رشوت ہو۔ تو بعض مترجمین نے اس آیت کا ترجمہ کیا ہے یہ یہودی حرام خور ہیں، لیکن اس کے باوجود اس حرام خور جس کے معاملات خراب ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، مطلق فرمایا ہے، لیکن ایک یہودی سے ٹریڈ ہوئی ہے تو معاملات کی حد تک ہم کر سکتے ہیں۔ اب آگے بڑھ کر معاملات میں یہ بھی آگے جاتا ہے نکاح۔ قرآن کے مطابق اہل کتاب یہودی یا عیسائی سے نکاح کی بات کہی گئی ہے، جبکہ وہ اپنے مذہبی اقدار یعنی اللہ کے ایک ہونے کے قائل ہوں، اور اس زمانے میں جو غیر مذہب کے لوگ ہیں وہ اپنے مذہب سے بھی بیزار ہو چکے، اس کو ہم کہیں گے اب لا مذہب۔ ان کی عبادات معاملات ان کے چرچوں میں ہوتی تھی، اب وہ بند ہیں۔ آپ مسلسل یہ باتیں سن رہے ہوں گے کہ فلاں چرچ بک گیا اور فلاں ویرفل نے خرید لیا۔ ان کے عبادت گاہیں اب خصوصاً باہر ممالک میں تقریباً سنسان ہوتی جا رہی ہیں۔ کوئی اکا دکا مرنے پر کوئی رسمی بات ہو جاتی ہے یا کوئی شادی کی رسم ان کی ہو جاتی ہے چرچوں میں، باقی عبادات یا دیگر معاملات سے وہ کوسوں دور ہو چکے ہیں، اکثریت یہی ہے۔ تو اس زمانے میں فقہائے کرام یہ فرماتے ہیں کہ اب مسلمان کسی عیسائی یا کسی یہودی خاتون سے نکاح نہیں کرے، یہ اب جائز نہیں ہے۔ وہ ایک خاص وجہ تھی کہ جب وہ مذہب پہ رہتے ہوئے صرف ہمارے نبی کو نہیں مان رہے لیکن خدا کو یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہوں، اس کی عبادت کرتے ہوں، تو یہ معاملات ہے۔ پھر دوسری بات اس کے اندر جو اہم ہے وہ حکمت ہے کہ مسلمان جس زمانے میں حکم دیا گیا مسلمان قوی ہو چکے تھے، غالب گمان تھا کہ یہ اپنی تعلیم و تربیت سے انہیں اسلام کے قریب لا کر اسلام کی تبلیغ کر کے دائرہ اسلام میں لے آئیں گے، لیکن اب سچویشن بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ مرد خود تعلیم سے دور ہیں، دینی تعلیم سے، تو وہ ان کو کیا ترغیب دلائیں، وہ بیچارے خود بہک کر ان کے مذہب میں داخل ہو جاتے۔ اور اگر کوئی کرنا چاہے تو پھر دنیاوی معاملات ایسے ہیں جو اسے کرنے نہیں دیتے۔ اس کی تازہ مثال ہے، ایک مسلمان غیر مسلم علاقے میں کام کر رہا تھا، غالباً کہ یہ پنجاب کے ایریے کا ہے، ابھی اخبار میں بھی چھپا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا ہے کہ اس کی 2 بیٹیاں تھیں اور بیویاں بھی اس کی دونوں غیر مسلم عیسائی تھیں۔ وہ وہاں پر مذہبی بندہ ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، ٹوپی لگائی ہوئی ہے، اس نے شادی کی، ٹریڈ کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اپنے بچوں کو پاکستان لے آیا کہ میرے بچے دینی اعتبار سے چرچ میں جا رہے ہیں جو کہ اس کی ماں لے جا رہی ہے، جبکہ میں چاہتا ہوں میرے بچے مسلمان رہیں، وہ ساتھ لے آیا۔ تو اب اس وقت پنجاب کی غالباً ہائی کورٹ ہے یا سول کورٹ کون سی تھی، اس نے باقاعدہ فیصلہ دیا کہ یہ بچیاں اپنی ماں کے ساتھ واپسی جائیں گی اور مائیں اس کو لے کے جائیں گی اب چرچوں میں۔
شرعی نقطہ کیا ہے؟ شرعی نقطہ یہ ہے کہ جو مذہب میں اعلیٰ ہوگا بچے اس کے تابع ہوں گے۔ اب ہماری عدالتی جو کارروائی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ زیادہ تر انگریزوں کے قوانین پر مبنی ہیں، ہماری اسلامی عدالت نہیں ہے، اسلامی قوانین نافذ العمل نہیں ہیں۔ وہ جتنے بھی فیصلے ہیں وہ ہمارے جو انگریز جب آیا تھا بر صغیر پر تو ہندوستان، پاکستان، یہ سارے علاقے پر انگریزی قوانین نافذ ہوئے تھے جو کہ لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے نہیں۔ اور ہم بطور مسلمان، ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو نافذ کریں۔ یہ ملک بھی بنا تھا، لیکن اب جو بنانے والے تھے، جو حکمران ہیں، وہ اس کے ذمہ دار ہیں کہ آخر یہ کب تک سلسلہ چلتا رہے گا۔ مسلم قوم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف فیصلے دیتی ہے، فیصلے لیتی ہے، اس پہ عمل درآمد کرتی ہے، اس کا ذمہ یقیناً ان لوگوں کی گردن پر آئے گا، کیونکہ جن کو حکمرانی دی گئی، میں اور آپ نہیں، ہم اس کے جواب دہ نہیں ہیں، جن کو حکمرانی دی گئی ہے ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، جن کو ہم نے بادشاہت دی ہے، حکمرانی دی ہے، ان پر لازم ہے کہ وہ نمازیں قائم کروائیں، زکوٰۃ ادا کروائیں اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں۔ عمل بالمعروف کے اندر عدالتی فیصلے ہیں، عدالتی قوانین ہیں۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ کوئی بھی ضلعی عدالت جو ہے وہ فیصلہ دیتی ہے تو وہ کہتی ہے ہم تو قانون کے پابند ہیں، قانون کو رکھنا نہ رکھنا اس پر بحث و تمہیز وہ کون کرے گا؟ وہ حکمران طبقہ کرے گا، اسمبلیاں کریں گی، وہ خود ان چیزوں سے عاری ہیں۔ آپ سنتے رہتے ہیں کسی کو قل واللہ پڑھنی نہیں آتی، کسی کو الحمدللہ پڑھنی نہیں آتی، کسی کو نماز پڑھنی نہیں آتی، وہ اس لیول کے ہیں دینی اعتبار سے۔ تو بہرحال اب اس کا جواب دہ کون ہے؟ جو بھی از خود ذمہ داری لے رہا ہے، بڑھ کر قدم بڑھا کر وہ حکمران بنا 70-75 سال ہو گئے، وہ اس کا ذمہ دار ہے، وہ اس کا ذمہ دار ہے، اسے جواب دہی کرنی ہوگی کہ اسلامی احکام کی ترویج و اشاعت کے لیے آپ نے کیا کیا، یہ آپ کی ذمہ داری تھی۔ جبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منصب کو طلب کرنے سے منع فرمایا، تم از خود منصب طلب مت کرو، کیونکہ جو منصب طلب کرے گا گویا اسے کند چھری سے ذبح کر دیا گیا، یعنی کس قدر اس کی تکلیف کا مرحلہ ہے یا مشقت کا مرحلہ ہے، تو اس کی مثال دی گئی ہے کہ کسی شخص کو لٹا کے چھری بغیر دھار واری ہو اور اس کی گردن کاٹ کی جا رہی ہو تو اس پر کیا بیتے گی۔ تو بظاہر منصب ایک اچھی چیز لگتا ہے کہ اس کے دائیں بائیں پروٹوکول ہوتا ہے، اس کو دنیا کی ساری آسائش میسر ہوتی ہیں، تو ٹھیک ہے دنیا کے حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن جب کل اس کی جواب دہی کا معاملہ آئے گا وہ بڑا سخت ہوگا۔ تو بات یہاں سے چل رہی ہے کہ ہم کسی غیر مسلم سے تعلق کس حد تک رکھ سکتے ہیں۔ تو ایک ہے دنیاوی، ایک ہے معاشرتی، اور ایک ہے دینی اور مذہبی۔ حکم یہ ہے کہ دینی اور مذہبی تعلق رکھنے کی اجازت نہیں۔ اس لیول پہ پہنچ جائیں کہ جہاں آپ اس کی خرابی کو، اس کی عقیدے کی خرابی کو خرابی ہی نہ سمجھیں، تو سمجھ جائیے پھر یہ نعوذ باللہ من ذالک اس شخص کے اپنے ایمان کا مسئلہ ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست یا ولی نہ بناؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، ان کو تم اپنا دوست مت بناؤ، ولی مت بناؤ، ان سے ایسے تعلق نہ رکھو کہ جو بالکل ہی ہم پہ اعلیٰ ہم نوالا ہو جاؤ، ان کی خرابی کو خرابی نہ سمجھو، منع ہے۔ اور ایسے درجے پہ پہنچ جانا جہاں تم ان کو فوقیت دے کے اپنے مذہب کو چھپانا شروع کر دو، اس کو کہتے ہیں مداہنت۔ فرمایا یہ بالکل ہی حرام ہے۔
جیسے بعض لوگ دنیاوی منفعت کے لیے بزنس کے پرپز میں آئی ڈی بناتے ہیں ڈیوڈ، بھائی تو اچھا خاصا مسلمان ہے، بولے نہیں اگر نام ظاہر کریں گے تو وہاں سے بزنس نہیں ملے گا۔ دیکھیے یہ بھی ایک لیول ہے لوگوں کا، وہاں جا کر وہ غیر مسلموں والے نام کے کارڈ بناتے ہیں، اپنے چہرے مہرے ختم کر دیتے ہیں، اور ایک صورت یہ بنتی ہے کہ معاشرتی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے ظاہر کو ظاہر ہی نہیں کرتے کہ وہ مسلمان ہیں، وہ ہو بہو غیر مسلم بن کے گھومتے پھرتے ہیں، ان کے شراب خانوں میں جاتے ہیں، ان کے ساتھ جو بھی بے حیائی کے کام ہیں ان سب میں مبتلا ہوتے ہیں، اور کسی کو کان و کان خبر نہیں ہونے دیتے کہ یہ مسلمان ہیں۔ کیوں کہ کہیں ان کی منفعت پر ٹھیس نہ پہنچ جائے۔ ایسی صورت میں قرآن و سنت نے یہ بات ارشاد فرمائی، اے ایمان والو پورے داخل ہو جاؤ اسلام میں، شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، یہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب اس آیت کے تحت جو کہ دوسرے پارے میں ہیں، دو حدیثیں پیش کرتا ہوں۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت عبداللہ بن سلام، آپ چاہیں تو یہ تفسیر خود بھی پڑھ سکتے ہیں، کنز الایمان شریف میں لکھی ہوئی ہے، تفسیر خزائن العرفان میں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہ اسلام لانے سے پہلے مذہب یہود کے ماننے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تورات پڑھی، اس کی پیشن گوئیوں کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو بہو وہی جان لیا، پہچان لیا۔ تو ان کی یہ ایک بات تھی کہ انہوں نے صرف چہرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہا تھا کہ یہ جو چہرہ ہے یہ کسی غیر نبی کا نہیں ہو سکتا، یہ نبی ہی ہیں، کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ یہ حضرت عبداللہ بن سلام ہے۔ اب ہوا یوں کہ حضرت عبداللہ بن سلام مسلمان ہو گئے، اسلام میں پڑھے لکھے آدمی تھے، تو قرآن و سنت انہوں نے پڑھا، حضور سے سنا، اور سب کچھ پڑھنے کے بعد انہوں نے یہ جج کیا کہ میں مذہب یہود سے آیا ہوں، تو قرآن نے کہیں بھی یہودی جو دن ہے خوشی کا، ہفتے کا دن، اس کی ممانعت نہیں کی ہے، اس کو جرنل رکھا، اور جمعہ والے دن نماز جمعہ کی اہمیت بیان فرمائی، سب لوگ جمع ہوئے، اس کے لیے اہتمام فرمایا، نماز کا اہتمام، خطبے کا اہتمام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، صحابہ سننے آئے ہوئے ہیں، واعظ و نصیحت ہو رہی ہے، نماز کا اہتمام ہو رہا ہے، ہر ایک خوشبو لگا کے چلا آ رہا ہے۔ تو یہ جمعے کی تعظیم ہوئی، ہفتے کے بارے میں مطلق رکھا ہے لیکن منع نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ایسا کرتا ہوں، جمعہ تو مسلمان ہونے کے ناطے اس کی عزت و احترام، اب میں ہفتے کی بھی اسی طرح تعظیم رکھوں گا، ممانعت تو ہے نہیں۔ دوسری بات کہ اسلام نے کسی گائے، بھینس، اونٹ کے گوشت کو کھانے کو لازم نہیں قرار دیا، بس حلال جانور آپ کھا سکتے ہیں کوئی سا بھی۔ تو مذہب یہود میں اونٹ کا گوشت کھانا منع تھا، تو اگر میں نہیں کھاتا ہوں تو اسلامی تعلیم کے مطابق کوئی زد نہیں ہے۔ انہوں نے یہ دو کام شروع کر دی، ہفتے کی تعظیم اور اونٹ کا گوشت چھوڑ دیا ان کے مذہب کی وجہ سے۔ سمجھیے جو بات سمجھانا چاہتا ہوں، لوگ اپنے مذہب کو چھپا رہے ہیں، لوگ اپنے چہرے مہروں کو اس طرح بنا رہے ہیں، لوگ کعبۃ اللہ کے ارد گرد طواف کرتے وقت وہ الفاظ کہہ رہے ہیں، صحیح نہیں ہے۔ جب یہ بات ان کی پوشیدہ تھی، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مسلمانوں اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، آدھے ادھر آدھے ادھر یہ نہیں چلے گا، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ کھاؤ یا نہ کھاؤ، لیکن ان کا طرز اٹھانے کی، ان کی بات کو اپنے دل میں رکھنے کی کہ وہ نہیں کھاتے تو میں نہ کھاؤں، وہ تعظیم کرتے تو میں شروع کر دوں، اس کی قطعاً اجازت نہیں۔
اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک ارشاد فرمائی، اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے، مسلم شریف کی حدیث شریف صحیح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ، وہ ذات، وہ باری تعالیٰ جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اس کی قسم، یعنی اللہ رب العزت کی قسم، لا يسمع بی احد من هذه الامتی یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به، جو بھی یہودی عیسائی اس تعلیم کو سنے جو میں لے کر آیا ہوں اور پھر بھی وہ ایمان نہ لایا، الا کان من اصحاب النار، تو وہ سارے جہنم میں جائیں گے۔ پھر بھی مجھ پر ایمان نہ لایا، میری بات کو تسلیم نہ کیا، انہیں سخت تعلیم دی، سخت حکم دیا کہ عبداللہ بن سلام اگرچہ کہ پہلے تم اس مذہب میں تھے لیکن جب ادھر داخل ہوئے ہو تو پورے داخل ہو جاؤ۔ ایک روز حضرت عمر فاروق جو ہے وہ تورات لے کر آ گئے اور مسجد نبوی میں بیٹھے تورات پڑھ رہے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لائے، دیکھا عمر کچھ پڑھ رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہو؟ تورات پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا قرآن میں کیا نہیں ہے جو تم تورات میں ڈھونڈ رہے ہو؟ اور سنو، اگر آج موسیٰ بھی ہوتے تو خدا کی قسم میری اتباع کے علاوہ ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہ ہوتا۔ تو جن پر اتری ہے تم ادھر، بلکہ ہم تو کہہ رہے ہیں وہ جن پر اتری ہے وہ ہمارے تابع دار ہوتے تو تم صرف ادھر ہی رہو۔ اور حضور کے چہرے پر جلال، حضرت عمر فاروق جب اس کیفیت میں تھے تو حضرت صدیق اکبر نے دیکھا حضور اتنے ناراض۔ عمر فاروق کو کہا، عمر تم پر تمہاری ماں روئے، تم مر جاتے تو بہتر تھا کہ تم پہ سرکار ناراض ہو رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اپنے گھٹنوں پر کھڑے ہو گئے، عرض کیا رسول اللہ مجھے معاف کر دیں، میں آپ کے رسول ہونے پر راضی ہوں، میں رب کے یعنی اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، میں قرآن کے کتاب ہونے پر راضی ہوں، میرے دل میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، بس ایک کتاب تھی میں پڑھنے لگا۔ فرمایا اگر آج موسیٰ بھی ہوتے تو ہماری تابعداری کے علاوہ ان کو کوئی دوسرا راستہ نہ ہوتا۔ بتانا مقصود یہ ہے اتنے بڑے بڑوں کو روک دیا۔ آج جو بالکل بھی جن کی ذہن سازی نہیں ہے، جن کے پاس تربیت نہیں ہے، جن کے پاس صحبت نہیں ہے، وہ دوسروں کے طرزوں کو اختیار کر رہے ہیں، یہ ایمان برباد کر دیں گے، یہ اخلاقیات برباد کر دیں گے۔ آج یہی جیسے یہ اب ایک دن گزرے گا تو وہی تماشا پوری دنیا میں لوگ لگا لیں گے اور ان کے طور طریقوں کو اختیار کریں گے، کوئی شرابوں میں، کوئی ناچ گانوں میں، کوئی زناؤں میں، اور نہ جانے کس کس طرزوں کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، اور جہاں تک ہماری آواز جا سکتی ہے انہیں سمجھا سکتے ہیں کہ قرآن و سنت یہ کہہ رہا ہے اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہیے تو فقط ایک ہی راستہ ہے، قرآن کا راستہ، سرکار کا راستہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ، صحابہ کا طریقہ۔ اللہ اسی پر ہمیں زندگی اور موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔